اچھا تو آخری سوال یہ ہے، بلکہ آخری سوال آج کا نہیں ہے، یہ کل لاسٹ پروگرام کا ہے، اس پہ میں نے چیکنگ کی ہے. آپ نے جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ ایک یہ جو انٹرنیٹ کی مناظرہ ویب سائٹ ہے، یہ بیسیکلی اہل حدیث وابی ٹائپ لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ آرٹیکل پورا لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام اگر آج کے دور میں ہوتے تو آج کے شیعہ ان کو کہہ دیتے کہ ان کے عقائد وہی ہیں جو آج کل کے اہل حدیثوں کے ہیں. اس کی ریزن انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اونچی قبریں ساری کرائی ہیں، مورتیوں کے ساریوں کے سر توڑے ہیں اور تصویریں بٹائی ہیں. تو آپ نہیں، میں گزارش کروں نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کفار کی سارا تھا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو اس کا جواب سر جی انہوں نے ویب سائٹ پہ آج میں نے پڑھا دیا ہوا ہے کہ وسائل الشیعہ میں چیپٹر بنے پڑے ہیں، جس میں ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ گرائی تھی، اور اس کے بعد ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے ثابت ہے کہ کوئی قبر اونچی نہ کرو، حتیٰ کہ ایک امام کا کلیئر کول ہے، کلیئر کول. اور مفتی اسحاق صاحب بھی غالباً یہ بات کیا کرتے تھے کہ مذہب سنیت میں جتنی اونچی قبر کی گنجائش ہے شرن شیعوں میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام جس توحید پر تھے اس پہ کوئی سنی نہیں گزرا، کوئی سنیوں کا امام اس توحید پر نہیں ہے. اور وہ اس میں کلیئر لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ 4 انگلی میکسیمم میری قبر کرنا، اس سے اوپر نہ کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام المحدین ہے ائمہ اہل بیت کرام. تو آج کے اہل تشیع نے جو سارا سسٹم کیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اور جب کوئی بات یہ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہابی بھی وہ بات نہیں کر سکتے جس لیول کی توحید انہوں نے. وہ وسائل شیعہ کا دکھاؤ نا، چیپٹر وغیرہ بتاؤ ہمیں. کسی کے اندر ہے نا کہ امام نے فرمایا کہ 4 انگلی سے اوپر قبر نہیں جائز، میری نہ کرنا 4 انگلی سے اوپر قبر. وہ ایڈریس بتاؤ نا بھائی، ریفرنس کہاں، کس صفحے کا، کس جلد کا ہے؟ یہ سر آ گئی ایگزیکٹ الفاظ آ گئے ہیں. وَأَنْ علی بن ابراہیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان حماد ایڈریس بتاؤ بھائی، بن ایڈریس بتاؤ، ہم کھول دیں گے کتاب. سر جی یہ اب وسائل الشیعہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ حدیث نمبر مجھے نہیں پتا چل اچھا رہا. پڑھ لو، حدیث پڑھ لو. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وَأَنْ علی بن ابراہیم ان ابی ان ابی ان ابن ابی عمیر ان حماد بن عثمان ان ابی عبداللہ علیہ السلام. غالباً یہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میری جو قبر ہے نا، جب میں فوت ہو جاؤں گا نا تو غسل دینے کے بعد میری قبر 4 انگلی سے عربی اوپر پڑھو نہیں. بھائی، عربی پڑھو. یہ بتاتا ہوں نا. اصل میں پھر اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی آواز. اچھا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. میں آپ کو اب امام کے الفاظ بتا دیتا ہوں. ان ابی قال لذاتی یوما فی مرضہ اس انا مت فغسلنی وکفینی وکفنی، یہ پتہ نہیں کیا لکھا، برفعوا قبری 4 اصابع ورشہ بالماء. Imam Jafar Sadiq who said, my father said to myself in day of illness when I die, bath me and shroud me and raise my grave by 4 fingers and sprinkle it with water. Shia source Wasail Shia with an authentic change of narration. صحیح حدیث. تو اس میں کہاں ہے کہ 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں اٹھانا؟ آپ تو کہہ رہے 4 انگلیوں سے زیادہ اٹھانا ممنوع ہے. تو اس میں حدیث کا ترجمہ آپ کو پتا ہے علی الحسن صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ اس حدیث میں جو آپ نے پڑھا نا، اس میں یہ ہے کہ جب میری وفات ہو تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن کر دینا، اور میرے قبر کو 4 انگلیوں اوپر کر لینا. 4 انگلیاں میرے قبر کو اوپر کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے قبر پہ پانی چھڑک دینا. اس میں یہ نہیں ہے کہ 4 انگلیوں سے زیادہ نہ کرنا. آپ کا ادعا یہ تھا کہ 4 انگلیوں سے زیادہ ممنوع ہے. نہیں وہ تو دیگر حدیث تو بڑی پڑی ہے نا. ٹھیک ہے نا، آپ حدیث دکھائیں تو ہم جواب دیں گے نا ابھی. اور اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ قبر کے اوپر آپ نہیں بنا سکتے، اور کہ اگر قبر مثلا 4 انگلی زیادہ ہو گیا تو شرک ہو گیا نا. آپ کا ادعا تو یہ شرک ہے. شرک کیا؟ شرک کا مطلب کیا؟ کہ آپ نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو اللہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہہ دیا کہ شرک ہے بھائی. آپ نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ شرک وغیرہ. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ائمہ اہل بیت کرام تھے نا، یہ تو اس چیز کی شدید مخالف تھے. وہ تو بالکل اپنا قبر کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں دیتے. سب بکواس بھائی. ہمارے روایات میں اتنی زیادہ، آپ فروع پہ بات کر رہے ہیں نا، اصول دین پہ تو بات نہیں کر رہے. روایات ہماری بڑی پڑی ہیں. ہمارے کتنے کتاب ہے، کتاب المزار، زیارتوں کی کتابیں. تو ان کی زیارتیں کتنی، ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کس انداز میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھو، کس انداز میں تقسیم کرو، صاحب قبر سے اس طرح خطاب کرو. اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، سبحان اللہ. اور کتنے متواتر اسانید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس کا تو انکار نہیں ہے نا سر. ہاں کیا؟ اس کا انکار نہیں ہے نا.
تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی ہمارے مذہب میں جو مولوی صاحب آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اس بات کی بڑی مخالف، کس بات کی مخالف ہے؟ زیارتوں کے مخالف ہے؟ بالکل نہیں. یعنی وہی کہتے ہیں کہ جو یہ سسٹم ہے نا پورے کا پورا جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے دنیا میں، کیا سسٹم؟ شیعوں سے بڑھ کے دنیا نے بنایا ہوا ہے. کیا سسٹم بنا ہوا ہے؟ مزارات، آج یہی ہے. اونچی اونچی قبریں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اونچی قبر بنانا حرام ہے. ایک شخص اپنے بچوں سے فرماتا ہے کہ میرے قبر کو چار انگلیاں مجھے قبر اوپر کر دو، ٹھیک ہے نا، میرے قبر اوپر بنا لینا، ٹھیک ہے نا. اس کی آپ یہ اگر 4 سے زیادہ ہو گیا اس کی حرمت پہ دلالت نہیں کرتا. اور یہ قبر کو اونچا بنانا اور بات ہے. قبر مثلا ایک گوجب ہے یا ایک ذرا ہے، قبر جو ہے آدھی میٹر اوپر کر دے کسی نے زمین سے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ قبر کے اوپر بنا بنا دینا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر حرام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو گرا دو، ختم بات. نہیں صاحب سے کہہ دو نا، جیسے البانی نے فتویٰ دیا تھا نا، البانی نے فتویٰ دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ شریف جو گنبد خضرا ہے وہ گرانا چاہیے. وہ البانی کا فتویٰ موجود ہے. سعودی حکومت میں واجب ہے کہ یہ گرا دے. آپ سب سے پہلے وہ گرا دو، پھر شیعوں سے آگے بات کرو. ہاں جو قبور اونچی کی ہیں یا جو مزارات بنے ہیں مولا علی علیہ السلام نے کوئی بنائے ہیں کسی کے؟ بنانا اور بات ہے، حرمت اور بات ہے بھائی. مولا علی علیہ السلام پاکستان نہیں آیا تھا، پاکستان میں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آنا حرام ہے. مفتی صاحب صاحب کہتے تھے کہ شیعت میں اس کی جڑ ہی نہیں ہے اس چیز کی. اہل بیت کرام کے دین میں یہ ممکن ہی نہیں تھا. کیا چیز ممکن نہیں ہے؟ اور مولوی صاحب بھائی، مولوی صاحب کو شیعہ مذہب کے بہت سرسری چیزیں معلوم ہیں. اس کو مطالعہ بہت کم ہے. اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. اس کی باتوں سے پتہ، وہ جو چیزیں کوٹ کرتا ہے شیعہ مذہب کے خلاف نا، وہ ایسی باتیں عوام پسند باتیں کرتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے تو حدیث کوٹ کرو، ہم جواب دے دیں گے. مولوی صاحب نے یہ کہا، مولوی صاحب کو ہمارے لیے حجت ہے. مولوی صاحب کو چھوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اونچی قبریں گرائی ہیں نا، ابو بکر و عمر عثمان نے تو گرائی ہی نہیں، وہ تو گرانے والے ہی مولا علی اور گرائی. حدیث پیش کرو نا. حدیث ایک ہی ہے، صرف ایک حدیث ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اونچی قبروں کو گراؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے میں مسلمانوں کے تو قبرستان تھے نہیں. اس زمانے میں جو قبریں ہوئے ہوں گے وہ بھی میرے خیال میں شیعہ کتب میں ہے یا نہیں، اب مجھے یاد نہیں پڑتا. میرے خیال مخالفین کی کتاب میں دنیا میں تو یہ ثابت ہے، دنیا میں تو ثابت ہے. ہاں ان کی کتاب میں کہ اونچی جو قبر ہے اس کو گرا دو. بھائی وہ مشرکین کے قبور تھے. مشرکین کی نہیں ثابت ہوتی سر. اس پہ انجینئر صاحب نے پوری ریسرچ کی. صبح سے شام تک تم آ جاؤ نا. دیکھیں بھائی، ہم سب مان لیا قبول کر لیا علی علیہ السلام. تم ابو بکر عمر کی خلافت لے کے آؤ نا. جو اصل مسئلہ ہے اس کو تو تم چھوڑ دیا تم لوگوں نے. کبھی وضو پر، کبھی پیر دھونے پر، کبھی اس باتوں پر، وہ بھی اور روایات جس میں کھلا لکھا ہے کہ تقیہ پر ہے، ٹھیک ہے نا. اس روایات کو لے کے آ جاتے ہو کیونکہ تمہارے پاس مواد نہیں ہے. جو اصلی مسئلہ ہے، مسئلہ امامات، مسئلہ خلافت، ان چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حدیث تو کوئی کوٹ نہیں کرتے. تم کہتے ہو کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شیعوں میں اس کے جڑ نہیں ہے. بھائی مولوی صاحب کا قول ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے. شیعہ کتب اس بات سے بری پڑی ہیں کہ تم مزار پہ جاؤ، مزار میں اس طرح کرو، اس طرح اعمال بجا لو، اس طرح مستحبات یہ ہیں. اور وہ میں نے کہیں بھی اس میں نہیں دیکھا کہ قبور کو تم تباہ کرو. مزار کا نہیں ذکر ہو. اماموں کو کیا پتا تھا ہمارے مزار بنائے جائیں گے؟ کیوں نہیں معلوم ان کو؟ اور روایت میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا کو اللہ تعالیٰ نے تحت قبہ حسین علیہ السلام پر اس کو اجابت دعا کو تحت قبتی، اس کے قبے کے نیچے رکھ دیا. میں وہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. رسول امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک کس دور میں بنا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس دور میں بنا ہے، لیکن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے قربت میں شفا رکھا ہے اور اجابت دعا کو ان کے قبے کے نیچے رکھا ہے. نہیں تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں نا جی کہ ان کی شخصیت پہ تو نعوذ باللہ کوئی جو اختلاف کرے وہ گنبد کو بولتے ہیں. گنبد کو بولتے ہیں. ان کی گنبد کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے. یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کتب میں. گنبد تو تھا ہی نہیں، اس وقت قبر ہی نہیں تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا قبر ہی نہیں تھا. وہ بعد میں قبر بنی امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام تو زندہ تھے اس وقت. رسول کو پتہ نہیں آگے آنے والا وقت کا. تو پھر کیا پتہ یہ رویوں نے گڑھی ہو بات. دیکھیں اگر ہمارے کتب سے تم استدلال کرتے ہو نا، ہماری کتب میں یہ روایات موجود ہیں. اگر تم یہ احتمال دو کہ نا کہ راویوں نے گڑھی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. نہیں وہ تو سنی آپ سے زیادہ اس کام میں تیز ہوئے ہیں. آپ نے تو پھر اہل بیت کے کیا، سنیوں نے تو ہر گلی محلے میں بنائے ہیں دربار ہی دربار. وہ تو آپ کبھی پاکستان ہے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اور انجینئر صاحب جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ وہابیت کا بڑا پاکستان میں زور ہے. کچھ لوگ آپ لوگ وہابی بنے. ابھی وہابیت کا زور ہے کہ بھائی قبور کو
کہ وہ بھائی ہر چیز کو شرک، وہ محمد ابن عبد الوہاب ہر چیز میں اس کو شرک نظر آتا ہے، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، بالخصوص قبروں کے معاملے میں، قبرستان کے معاملے میں محمد ابن عبد الوہاب کی جتنی کتابیں ہیں اس قبر پہ کہ قبر شرک، قبر شرک، قبر شرک، اس کو اس کے سوا ایک بار ایک ساتھی تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب جو تھے لگتا ہے کہ والدہ نے ان کی پیدائش بھی قبرستان ہی میں کی تھی، ہر چیز میں وہ قبرستان کی ہر کتاب اس کا کھول کے وہ اسی بات پہ آ جاتا ہے کہ شرک، قبرستان شرک، قبرستان شرک، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہ شرک ہے، اگر کوئی قبر کی پوجا کرے بالکل وہ مشرک ہے، قبر کی پوجا کرے، لیکن قبر بنایا جائے، قبر کو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے قبر سائے کے اندر اس کے قبر پہ سایہ ہو، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہماری کتب میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو کفایت الاثر، کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام، اور بشریہ آپ ان سرائے یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، باب ما جاء عن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس کی روایت، صفحہ نمبر حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 71 میں۔ اچھا، روایت یہ ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، امام حسن علیہ السلام ان کے کندھے پہ تھے، امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں تھے، یلتمہما ویقبلہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کر رہے تھے اور ان کو بوسہ دے رہے تھے اپنے نواسوں کو، ویقول، اور فرماتے اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ، اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، دشمنی کر جو ان سے محبت کرے۔ پھر انہوں نے فرمایا اے ابن عباس کأنی بہ وقد خذبت شیبتہ من دمہ، ابن عباس مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ حسین جو میرا پوتا ہے، نواسا ہے، اس کی داڑھی اس کے اپنے خون سے لال ہو گئی ہے، اس کو خضاب ہو گئی ہے۔ فَيَدْعُ فَلَا يُجَابُ، وہ پکار رہا ہے اور کوئی اس کو اجابت کرنے والا نہیں، وہ یستنصر فلا ینصر، اور کہہ رہا ہے کہ نصرت کرو ہماری، کوئی اس کا نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون یہ کرے گا؟ فرمایا کہ شرار امتی، میرے امت کے جو بہت شریف لوگ ہیں، ما لهم لا انالهم اللہ شفاعتی، وہ کیسے برے لوگ ہیں، خدا ان کو میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ پھر فرمایا یا ابن عباس، ابن عباس من زارہ عارفا بحقہ، یا ابن عباس جو میرے نواسے حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس کے حق کو جان کر، عارف بحق، اس پہ حق پہ ایمان رکھے، كتب اللہ له ثواب 1000 حجۃ و1000 عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب دے گا۔ الا ومن زارہ فکأنما زارنی، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس طرح ہے جیسے اس نے میری زیارت کیا، ومن زارنی فکأنما زار اللہ، اور جو میری زیارت کرتا ہے ایسا اس کی ثواب ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی زیارت کیا۔ وحق الزائر علی اللہ ان لا يعذبہ بالنار، اور زائر کا حق یہ ہے کہ اللہ کبھی اس کو جہنم نہیں دکھائے گا، جہنم میں کبھی عذاب نہیں کرے گا۔ الا وان الاجابۃ تحت قبتہ، یقین جانو ابن عباس کہ دعا کی اجابت ان کے گنبد کے نیچے ہے، امام حسین علیہ السلام کا گنبد ہوگا، ان کے گنبد کے نیچے دعا مستجاب ہوگی۔ والشفاء فی تربتہ، اور شفا ان کے تربت میں، ان کے خاک پا میں ہے۔ والائمہ من ولدہ، اور امام سب ان کے اولاد میں سے ہوں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فکم الائمۃ بعد، آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ قال بعدد حواری عیسیٰ، انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 حواری تھے ان کے عدد پر، واسباط موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے اسباط کے جو قبائل تھے، ونقباء بنی اسرائیل وجعلنا لهم 12 نقیبا، ان کے لیے 12 نقیب ہم نے بنائے تھے ان کے عدد پر۔ یا رسول اللہ فکم کانوا، میں نے عرض کیا کہ کتنے تھے یہ لوگ، حواری عیسیٰ، نقباء موسیٰ، یہ کتنے لوگ تھے؟ قال 12، فرمایا 12 تھے۔ والائمہ بعدی 12، اور امام میرے بعد 12 ہی ہوں گے۔ اولہم علی بن ابی طالب، سب سے پہلے علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد میرے 2 نواسے حسن و حسین علیہ السلام۔ وفیدن انقضى الحسین، اور جب حسین دنیا سے چلے جائیں فابنہ علی، پھر ان کے بیٹے علی سلام اللہ علیہ۔ فاذا انقضى علی فابنہ محمد، اور جب علی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں ان کے بیٹے محمد باقر علیہ السلام۔ فاذا انقضى محمد فابنہ جعفر، اور وہ جب دنیا سے چلے جائیں اور ان کے بیٹے جعفر الصادق علیہ السلام۔ فاذا انقضى جعفر فابنہ موسیٰ، جعفر دنیا سے چلے جائیں پھر اس کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام۔ فاذا انقضى موسیٰ فابنہ علی، وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بیٹے امام علی اور رضا علیہ السلام، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بیٹے فابنہ محمد بن علی جواد، اور وہ دنیا سے چلے جائیں محمد، فاذا انقضى محمد فابنہ علی، ان کے بعد امام علی الہادی النقی 10ویں امام۔ فاذا انقضى علی فابنہ الحسن، ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ فاذا انقضى الحسن فابنہ الحجہ، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا بیٹا حجت ہوگا۔ بلی ابن عباس کہتا قلت یا رسول اللہ اسامی لم اسمع بہن قط، یہ تو ایسے نام ہے کہ میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنی۔ قال یا ابن عباس هم الائمۃ بعدی، ابن عباس وہ میرے بعد میرے امام ہیں۔ وَإِن قُهِرُوا، اگرچہ کہ وہ ان پہ ظلم ہوگا، وہ ہمیشہ ظلم میں رہیں گے،
امناء معصومون نجباء اخیار، امین ہے، معصوم ہے، نجیب ہے، اخیار ہے. یا ابن رسول اللہ، یا ابن عباس، پھر اس کے بعد وہی ہے مزید فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام. ٹھیک ہے، اس میں صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجابت امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے رکھا.